خاموش فلموں کے دور میں دادا صاحب تورنے اور دادا صاحب پھالکے یقیناً فلمی تاریخ کے اہم نام ہیں، لیکن ان دونوں کے علاوہ بھی ایک ایسا شخص تھا جس نے فلموں کی ترقی اور بقا میں بہت اہم کردار ادا کیا، مگر افسوس کہ آج اسے کوئی نہیں جانتا۔ نہ اس کی کوئی تصویر دستیاب ہے اور نہ ہی اس کے نام پر کوئی ڈاک ٹکٹ جاری ہوا۔ اس شخص کا نام دوارکا داس سمپت تھا۔ وہ 14 اکتوبر 1884 کو گجرات کے قصبے جام کھمبالیا میں ایک عام کچھی بھاٹیا خاندان میں پیدا ہوا۔ بچپن ہی سے اسے سینما کا شوق تھا۔ اسی شوق کی وجہ سے وہ 1902 میں بمبئی آ گیا۔ اس وقت بمبئی کے آزاد میدان میں خیمہ لگا کر فلمیں دکھائی جاتی تھی۔ دوارکا داس سمپت نے جب یہ فلمیں دیکھی تو اس کے اندر فلموں کا شوق اور بھی بڑھ گیا۔ وہ اس قدر متاثر ہوا کہ اس کے اندر ایک بے چینی اور شدید دلچسپی پیدا ہو گئی۔ 1904 میں اس نے تھامس ایڈیسن کی کمپنی سے 4000 روپے میں ایک کائنیٹیو اسکوپ پروجیکٹر خرید لیا۔ اس پروجیکٹر کی مدد سے وہ بھی خیمہ لگا کر 30 سے 40 فٹ کی چھوٹی فلموں کے ٹکڑے جوڑ کر لوگوں کو دکھانے لگا۔ اس خیمہ سینما سے اسے حوصلہ ملا اور پھر اس نے خود فلم بنانے کی کوشش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے پاٹنکر اور گووردھن داس نامی 2 لوگوں کے ساتھ مل کر کام شروع کیا اور 1917 میں پاٹنکر فرینڈز اینڈ کمپنی قائم کی۔ اس کمپنی نے اپنی پہلی خاموش فلم سگالشا بنائی۔ سمپت بہت ذہین تھے۔ انہوں نے گیس کے تیل والے فانوس کی روشنی میں فلم کے نیگیٹو سے پازیٹیو فلم بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اس وجہ سے فلم ریلیز نہ ہو سکی، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ بعد میں انہوں نے بجلی کی مدد سے دوبارہ تجربہ کیا اور 1918 میں راجا شری پال اور رام ونواس جیسی خاموش فلمیں بنا لی۔ رام ونواس ایک لمبی سیریل فلم تھی جس کے 32 حصے تھے۔ ایک عجیب بات یہ تھی کہ یہ خاموش فلم تھی، لیکن اس کے مکالمے موہن لال دوبھے نے لکھے تھے۔ عجیب اس لیے کہ اداکار پردے پر بولتے نہیں تھے بلکہ صرف لپسنگ یعنی کہ ہونٹ ہلانا کرتے تھے، اس لیے ان کے مکالمے پہلے سے تیار کیے جاتے تھے۔ یہ فلم مجسٹک سینما میں 4 ہفتے تک چلی۔ اس سے پہلے خاموش فلموں میں اداکار صرف ایکٹنگ کرتے تھے، لیکن سمپت نے پہلی بار اداکاروں کو مکالمے دے کر لپسنگ کروائی تاکہ اداکاری منظر کے مطابق بہتر ہو سکے۔ اسی سال موہن دوبے کے مکالموں والی ایک اور فلم کبیر کمال بھی ریلیز ہوئی جس کی ہدایت کاری SN پاٹنکر نے کی تھی۔ 1920 میں سمپت نے ایک اور اہم کام کیا۔ عام طور پر خاموش فلموں کے سب ٹائٹل اردو یا انگریزی میں ہوتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی فلم کٹورا بھر خون کے سب ٹائٹل 4 زبانوں گجراتی، مراٹھی، انگریزی اور اردو میں دیے۔ اس زمانے میں فلموں میں عورتوں کا کام کرنا برا سمجھا جاتا تھا، اس لیے لڑکے ہی عورتوں کے کردار ادا کرتے تھے، لیکن سمپت نے کولکاتہ سے 2 خواتین گڈی اور اوشا کو بمبئی بلا کر فلموں میں کام کروایا۔ یہ فلم کچ دیویانی تھی۔ اس فلم میں پہلی بار گجراتی ماحول دکھایا گیا اور یہ گجراتی رنگ رکھنے والی پہلی ہندی فلم بھی تھی۔ فلموں کی شوٹنگ کے لیے صرف پردوں کے سیٹ استعمال ہوتے تھے، لیکن سمپت نے اس سے اختلاف کیا اور پہلی بار لکڑی کے مضبوط سیٹ بنوائے۔ انہوں نے ایک اور اہم کام کیا۔ خاموش فلم دکھاتے وقت پردے کے پیچھے موسیقار بٹھائے جاتے تھے۔ جب پردے پر رقص کا منظر آتا تو وہ موسیقار اسی کے مطابق موسیقی بجاتے یا گاتے تھے، جس سے فلم دیکھنے والوں کی دلچسپی بڑھ جاتی تھی۔ اسی طرح سمپت نے پہلی بار ہال میں روشنی کے لیے پیٹرومیکس لائٹس کا استعمال کیا، جس سے فلم کے مناظر زیادہ خوبصورت لگنے لگے۔ دوارکا داس سمپت نے اپنی کمپنی کے تحت تقریباً 10 فلمیں بنائیں۔ فیچر فلموں کے علاوہ انہوں نے کچھ ڈاکومنٹری فلمیں بھی بنائیں، جیسے بال گنگا دھر تلک کا جنازہ، علی برادران، مولانا محمد علی اور شوکت علی کا جلوس۔ بعد میں پاٹنکر فلم کمپنی کے حصے داروں میں اختلاف ہو گیا، جس کی وجہ سے سمپت نے کمپنی چھوڑ دی۔ اس کے بعد انہوں نے کوہ نور فلم کمپنی قائم کی۔ یہ کمپنی بمبئی کے دادر یعنی کہ ایسٹ میں ایک اوپن ایئر اسٹوڈیو میں تھی، جہاں تقریباً 100 فلمیں بنائی گئی۔ بعد میں مشہور فلم ساز چندو لال شاہ بھی اس کمپنی سے وابستہ ہو گئے۔ 1920 سے 1929 تک کے صرف 9 سالوں میں اس کمپنی نے 96 خاموش فلمیں بنائیں۔ 1920 میں کوہ نور کی پہلی فلم شری کرشن سداما ریلیز ہوئی۔ دوارکا داس سمپت کو ہر بار کچھ نیا کرنے کا شوق تھا، اس لیے انہوں نے کوہ نور کی فلموں کے لیے باہر کے ہدایت کاروں کو موقع دیا، جبکہ اس زمانے میں عام طور پر کمپنی کے اپنے ملازم ہی ہدایت کاری کرتے تھے۔ یہ نئی روایت بھی سمپت نے ہی شروع کی تھی۔ باہر سے آنے والے ہدایت کاروں میں سب سے اہم نام کانجی بھائی راٹھور کا تھا۔ انہوں نے فوٹوگرافی سے اپنا کیریئر شروع کیا تھا۔ انہوں نے صرف 4 سال یعنی کہ 1921 سے 1924 میں کوہ نور کے لیے 21 فلمیں بنائیں۔ دوسرے ہدایت کاروں میں ہومی ماسٹر نے 33 فلمیں، چندو لال شاہ نے 4 فلمیں، منی لال جوشی نے 6 فلمیں، موہن بھونانی نے 7 فلمیں بنائیں۔ بخت ودر 1921 کوہ نور کی پہلی سیاسی فلم تھی۔ اس فلم میں دوارکا داس سمپت نے خود مرکزی کردار ادا کیا۔ اس فلم کا کردار گاندھی جی جیسا دکھایا گیا تھا۔
फिल्म बहुत कामयाब हुई, लेकिन अंग्रेज हुकूमत ने इस पर पाबंदी लगा दी। इस फिल्म की खास बात यह थी कि द्वारकादास संपत की हुब्बुल वतनी से मुतासिर होकर खुद गांधी जी ने भी फिल्म की शूटिंग में दिलचस्पी ली। एक और फिल्म मालती माधव में एक खतरनाक सीन था, जिसमें मालती एक असली शेर के मुंह में हाथ डालकर इसे खाना खिलाती है। इस सीन के लिए किसी किस्म का समझौता नहीं किया गया और वाकई असली शेर इस्तेमाल किया गया। 1924 की फिल्म मनोरमा में उस दौर के मशहूर अदाकार खलील जुबैदा और जुबैदा की बहन सुल्ताना को पेश किया गया। इस कंपनी की एक कामयाब फिल्म गल बकाउली थी, जो मुसलसल 14 हफ्ते तक चली। 9 जनवरी 1923 को कोहिनूर स्टूडियो में फिल्म वीर भीम सिंह की शूटिंग के दौरान अचानक आग लग गई और सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन द्वारकादास संपत बहुत मजबूत इंसान थे। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जल्द ही श्री कृष्ण फिल्म कंपनी कायम कर ली। इस मुश्किल वक्त में उनके अमले ने बगैर मुआवजा लिए उनका साथ दिया, जिसकी वजह से वो दोबारा अपने कदम जमाने में कामयाब हो गए। उन्होंने कोडक कंपनी से बगैर सूद के फिल्म बनाने का रॉ मटेरियल हासिल किया और अपने नए स्टूडियो में लेबोरेटरी और एक छोटा थिएटर भी बना लिया। ये स्टूडियो नाए गांव क्रॉस रोड और दादर ईस्ट मेन रोड पर वाक़ई था, जिसे आज दादा साहब फाल्के रोड कहा जाता है। द्वारकादास संपत को जानवरों और परिंदों से बहुत मोहब्बत थी। उन्होंने अपने स्टूडियो में एक छोटा सा चिड़िया घर भी बना रखा था, यहाँ तक कि उनके पास एक पालतू चीता भी था। वो रोज सुबह जानवरों और परिंदों की खुद देखभाल करते थे। वो अपने मेहमानों की तवाज़ो मसाले वाली चाय से करते थे और अपने अमले के साथ हमेशा मोहब्बत और हमदर्दी से पेश आते थे। इसी वजह से उनका अमला उनकी हर बात मानता था। वो एक मुहज्जिब और नरम दिल फिल्मसाज थे। जब B.H. वाडिया ने G.S. देवार के साथ मिलकर बसंत लीला 1928 में बनाई, तो इस फिल्म का सारा खर्च द्वारकादास संपत ने उठाया। वाडिया की कामयाबी में द्वारकादास का बहुत बड़ा किरदार था। बाद में वाडिया ने उनका ये एहसान इस तरह चुकाया कि अपनी कंपनी की कामयाबी के जश्न में द्वारकादास की खिदमात को सराहते हुए उन्हें एजाज दिया। इस मौके पर द्वारकादास इतने जज्बाती हो गए कि वो कुछ बोल ना सके। कोहिनूर फिल्म कंपनी के साथ साथ द्वारकादास संपत लक्ष्मी पिक्चर्स में भी पार्टनर थे। इस कंपनी में अहमदाबाद के मिल ओनर अमृतलाल सेठ ने सरमाया लगाया था, जबकि फिल्मों की पूरी जिम्मेदारी द्वारकादास के पास थी। 1925 और 1926 के दौरान उन्होंने लक्ष्मी पिक्चर्स के लिए 10 फिल्में बनाई। उनमें से 4 फिल्मों में जुबैदा और 6 फिल्मों में अदाकारा पतली हीरोइन थी। खामोश फिल्मों के आखिरी दौर में उन्होंने राज कमिट और उठाई गिरा जैसी फिल्में बनाई, लेकिन इन फिल्मों में वो कामयाबी हासिल न कर सके जो कोहिनूर कंपनी के जमाने में मिली थी। द्वारकादास का काम सिर्फ खामोश फिल्मों तक महदूद नहीं था। जब बोलती फिल्मों का दौर आया तो उन्होंने अर्धशेर ईरानी के साथ मिलकर 2 गुजराती फिल्में भी बनाई। 1935 में घर जाई और 1936 में अंगल दावरदान। एक हैरान कुन बात यह है कि दादा साहब फाल्के को फिल्म साजी की टेक्निक का मुकम्मल इल्म था, लेकिन उन्होंने अपना ये इल्म दूसरों को नहीं सिखाया। इसके बरअक्स द्वारकादास संपत ने अपने तमाम साथियों को अपना तजर्बा, इल्म और फिल्म बनाने की टेक्निक सिखाई और उन्हें आगे बढ़ने के मौके भी दिए। आखिरकार ये ज़हीन और बासलाहियत फिल्मसाज द्वारकादास संपत 4 नवंबर 1958 को 76 साल की उम्र में वफात पा गए।